صدر تقریب جناب ریاض انقلابی صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب، اور صدر بار سپریم کورٹ جناب زبیر راجہ صاحب، اور صدر معاذر شماری ناصر انصاری صاحب۔ مجھے اکثر بزرگ کہا جاتا ہے، لیکن میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر میرے ساتھ دوڑ لگائے تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے میں جناب صابر انصاری صاحب اور ان کی جدوجہد اور ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ اس سے پہلے جتنے بھی مقررین نے خطاب فرمایا، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو گزرے ہوئے ایام تھے ان کا ذکر کیا۔ میرا تو ایسا کوئی تجربہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ ہمارا تعلق ایک جماعت ایک نظریے سے تھا اور ہے۔ میری پہلی ملاقات ان کے ساتھ اس وقت ہوئی جب میں بھارتی سفارتکار مہاترے کیس میں برطانیہ میں جیل کاٹ غیر جو معینہ مدت سزائے قید کاٹ رہا تھا۔ اس وقت وہ یہاں جو ہمیشہ آج تک میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے وہ کردار ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر نصیب کرے، حاجی آفتاب انصاری صاحب۔ ان کے ساتھ وہ وہاں اس وقت مجھے ملنے کے لیے گئے جب وہ یہاں سے برطانیہ وزٹ پر گئے۔ اس کے بعد جب میں بری ہو کر واپس آیا تقریباً 22 سال بعد، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے ان کی پوری جو شخصیت ہے نا اس کا نقشہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ اور وہی جو ان کا جملہ تھا وہ آج ان کے بارے میں، ان کی سوچ و فکر کے بارے میں میرے بیہیویئر کو اور میری سوچ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی والی بات ہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس معاشرے میں کوئی بھی جو جماعت ہے وہ وقتاً فوقتاً 2-4 سال بعد تقسیم ہوتی رہتی ہے، اور ہم بھی اس سے کوئی مبرال نہیں ہیں۔ تو میں جب یہاں آیا تو لبریشن فرنٹ 2 ٹکڑے ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ راجہ صاحب، ہم تقسیم ہیں لیکن آپ تقسیم نہیں ہیں، آپ ہم سب کے لیے مشترکہ ہیں۔ اور یہ رواداری کی ایک بہترین جو ہے وہ مثال تھی۔ اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہی، لیکن اتنی کبھی لمبی چوڑی نہیں ہوئی۔ اسی طرح کی جب کبھی کوئی نشست ہوئی تو اس میں ہوئی۔ یہاں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے نوجوانوں کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان، اگر آج بہت سارے نوجوان ہیں جن کے بڑے کارنامے ہیں اور وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر نوجوان ہم سے ڈس انچانٹیڈ ہے تو وہ ہمارا اپنا طریقہ سیاست ہے، ہمارا اپنا طرز عمل ہے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی کشمیری امریکہ میں بستا ہے، برطانیہ میں بستا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں سخت مزدوری کرتے ہیں، لیکن وہ تحریک کے جو ہے نا وہ دامے درمے سکھنے جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس تحریک کے ساتھ نتھی کرنے کے لیے، اس تحریک کے قریب لانے کے لیے، اس کا حصہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا وہ گریبان میں جھانکیں اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم ان خامیوں کو دور کریں۔ اتحاد اور اتفاق کے بغیر دنیا کے کسی کونے میں جو ہے نا دنیا کا کوئی نظریہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آپ مطلب بڑے بڑے جو ہے وہ لیڈر گزرے ہیں، میں کسی کا کوئی خاص نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے شمار دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ کوئی بھی جو نظریہ ہے وہ اتحاد اور اتفاق کے بغیر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ شروع میں جب ہم بچے تھے تو ہم سوچا کرتے تھے کہ جو آزاد کشمیر ہے
یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اور جب ہم اس تحریک میں شامل ہوئے تو ہم سوچتے تھے کہ ہم جو ہے وہ جو باقی یہاں پر آزاد کشمیر کے جو سیاسی لوگ ہیں ہم ان کے لیے رول ماڈل بنیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا ہے، بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں تو یہ میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم اسی وقت کسی چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں، کسی چیز کو چینج کر سکتے ہیں کہ جب ہم فیکٹس کو تسلیم کریں گے۔ تو جب ہم کسی بیماری کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے آج جو معاشرے کے اندر، تحریک کے اندر جو انتشار ہے، یہ اس کو حل کرنا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر اس کا سلوشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ایک دو چیزیں ہیں جن کی میں ذرا کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے یورپ سے آئے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن میں نے میری بنیادی جو تعلیم جو جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ میری یورپ سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کا مائنڈ کیا ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں۔ وہاں کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کا جو مفہوم وہ نہیں ہے جو جہاں ہم لیتے ہیں۔ ہم خود کو یہاں ہمیں لوگ علیحدگی پسند بھی کہتے ہیں، یعنی سیپریٹسٹ، اور خود مختاریہ بھی کہتے ہیں۔ سیپریٹزم جو ہے یہ بائی ڈیفینیشن، پولیٹیکل ڈیفینیشن میں اس جگہ کے علاقوں کو جو ہے نا کہتے ہیں جو ایک ریاست کا حصہ ہے اور کسی وجہ سے ناراض ہو کر اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم تو کسی سے الگ نہیں ہو رہے ہیں، اصل میں جو ہے وہ ہم جاہلیت کا شکار ہوئے ہیں۔ ہماری ایک ریاست تھی، آلریڈی ایک ریاست تھی، ہم کوئی نئی خود مختار ریاست نہیں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بے شمار یورپ میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا، اور ایک دفعہ ڈیبیٹ ہوا تھا برطانیہ میں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ زندہ کیسے رہیں گے، وہاں تو صرف پہاڑ ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں جو ہے وہ یہاں نیلم میں ایک روبی پہاڑ ہے، جو میرے ابھی ساتھی یہ جو ذکر کر رہے تھے، اس پر میں نے بہت لکھا بھی ہے، وہ کیمپین بھی کی ہے۔ کینیڈا کی ایک کمپنی نے یہ ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ یہ جو روبی پہاڑ ہے اس کی مالیت جو ہے اتنی ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا خطہ 2000 سال تک صرف اس کی جو ہے لاگت سے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہاں کشمیر میں صرف پہاڑ ہے، پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جو پانی ہے، پانی کے بغیر دنیا زندہ نہیں رہ سکتی ہے، تیل کے بغیر پھر بھی زندہ رہ سکتی ہے کیونکہ اس سے تو صرف گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمیں ایک اسٹڈی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کیا ہے۔ جو ہماری اسٹیٹ پالیٹکس ہے اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص کر میں ڈاکٹر صاحب سے مخاطب کر کے یہ کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر بہت سارا بوجھ ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس بات کو، اور آپ کو بہت ساری گفتگو کا مقابلہ بھی ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کو ہم اسٹریٹ پالیٹکس میں ہی صرف انوالو نہ رکھیں۔ اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے وہ پوری پالیٹکس کا ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ تو کل کے لیے جو ہے نا ہم نے ڈپلومیسی پر بھی توجہ دینی ہے، ہم نے جو ہے لٹریچر پر بھی توجہ دینی ہے، اور ہم نے کمیونیکیشن پر بھی توجہ دینی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم جب دنیا سے مخاطب ہوں کسی سفیر اور کسی وکیل کے ذریعے نہ ہوں، ہم خود دنیا سے بات کریں۔ جب تک اور دنیا سے ہم کب بات کر سکیں گے؟ دنیا کے ساتھ ہم اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جب ہمارا بیانیہ ایک ہوگا۔ تو خاص کر جو وکلاء برادری ہے، میں ان سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ چونکہ آپ معاشرے کی ایک کریم ہے، آپ کے پاس ایک قانونی پاور بھی ہے اور آپ کے پاس افرادی قوت بھی ہے۔ آپ جتنا آپ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں شاید عام آدمی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہونے کے بجائے یہ جو غیر ریاستی پارٹیاں ہیں ان کو مضبوط کرنے، میں نہیں کہتا کہ آپ کر رہے ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ ہاں یہاں لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے تو یہاں غیر ریاستی پارٹیاں ہیں۔ جب تک اس طرح کی سیاست ہم کریں گے تو قربانیاں ہم دیتے ہی رہیں گے، اصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم سب متحد ہوں، ایک بیانیے پر متفق ہو جائیں، اور متفق ہونے کے بعد جب ہم دنیا سے مخاطب ہوں گے تو دنیا ہماری بات
سنے گی اور ضرور سنے گی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آزادی کے منزل بھی ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ بہت شکریہ ایک بار پھر میں جناب صابر انصاری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کا نام بھی صابر ہے اور واقعہ ہی وہ ایک صابر انسان تھے۔ بہت شکریہ۔ اسٹیج پہ تشریف فرما صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر قائدین اور پنڈال میں تشریف فرما معزز خواتین و حضرات، آج ہم سارے انتہائی محترم جناب صابر انصاری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آج ان کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ ہماری چونکہ ان کے ساتھ بڑی ایک رفاقت رہی ہے تنظیمی حوالے سے بھی، اور ویسے بھی وہ چونکہ ہمارے بزرگ تھے تو تنظیمی اور تحریکی مشورہ جات کے لیے اکثر ان سے ملاقات بھی اور ان سے رہنمائی بھی لیتے رہے، تو یقیناً ان کی کمی جو ہے وہ اس تنظیم میں، ہماری تنظیم میں بھی، اور ہماری جو ایک فیملی ہے نظریاتی فیملی، اس میں بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو پردے کے پیچھے رہ کر تنظیموں کو چلاتے ہیں، تنظیموں کو نظریاتی اور فکری احساس جو اساس ہے اس کی وہ فراہم کرتے ہیں۔ تو JKLF میں صابر صاحب کا اور اس قومی آزادی کی تحریک میں صابر صاحب کا جو کردار تھا وہ بھی اسی نوعیت کا رہا۔ جوانی کے بعد کی جو عمر ہے اس میں انہوں نے تنظیم میں کبھی بھی کسی عہدے کا، کسی نمود و نمائش کا، اگلی صفوں میں سٹیجوں پہ بیٹھنے کا، تقریریں کرنے کا کبھی کوئی شوق نہیں پالا، بلکہ ہمیشہ پیچھے رہ کر نظریاتی اور فکری جو خوراک تھی وہ تنظیم کو فراہم کرتے رہے۔ ہماری تنظیم کا جو آئین ہے وہ سارے کا سارا صابر صاحب کے ہاتھوں سے گزر کر جو ہے وہ ہم تک پہنچا، اور زندگی کے آخری دنوں تک، بالکل آخری دنوں تک ہم ان سے رہنمائی لیتے رہے، اور وہ ہمیشہ آر اور پار جو تنظیم اور جو تحریک ہے اس کو جوڑنے کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں نصیحتیں بھی فرماتے رہے، ہدایات بھی دیتے رہے، رہنمائی کرتے رہے۔ تو میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے، اپنی ساری قیادت کی طرف سے اپنے مرحوم قائد صابر انصاری صاحب کو ان کی دوسری برسی کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس عزم کو دہراتا ہوں کہ ان کی جو جلائی ہوئی شمع ہے اور جو ان کے افکار اور ان کے کام کا جو طریقہ کار ہے اس پر چلتے ہوئے مادر وطن کی آزادی کی جدوجہد جو ہے اس کو کامیابی کی طرف لے جایا جائے گا۔ مختصر سی نشست ہے، اور جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس سے قبل بڑی معیاری اور بڑی فکر انگیز ہوئی ہے۔ تقریباً سارے ہی لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ ہماری بہن ہیں پروفیسر صاحبہ، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، مجھے بڑا کلک ہوئی وہ بات، اور فوراً میرے ذہن میں مقبول بٹ صاحب کا وہ قول بھی آ گیا جب انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو اپنے آپ کو غلام سمجھنے کا جو احساس ہے اس کو پہلے ذہنوں سے نکالیں۔ تو مقبول بٹ صاحب کا ایک قول ہے کہ غلامی کے احساس کو ذہنوں سے نکال دو، یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو سائیکولوجیکل لیول پہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اور ویسے بھی یہ غلامی کا دور بھی نہیں ہے، یعنی قبضہ اور غلامی اگر ان کے لغوی معنوں کی طرف جایا جائے تو غلامی ایک زیادہ ذلت آمیز لفظ ہے، اور غلامی کے ادوار سے انسان بہرحال نکل چکا ہے۔ تو یہ پہلے ہمیں ایک فری مین کی طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک فرد کی سطح پہ ہم آزاد ہیں، ہم بہت سارے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، اور ہم اپنے راستوں کا انتخاب بھی بڑی آزادی سے کرتے ہیں۔ تو یہ نقطہ بڑا ایک امپورٹنٹ تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ میں یہ اکثر جگہوں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو مایوسی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈینس ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہے، اور قابض قوتوں کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مایوس کر دو کہ کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے،
کوئی آزادی نہیں ملے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ محض وقت کا ضیاع ہے، تقریریں، جلسے، تحریکیں، تو آپ انفرادی سطح پہ اپنے لیے سوچیں اور یہ اجتماعی مقاصد کے لیے سوچنا جو ہے وہ چھوڑیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو ہماری صفوں میں ہمیشہ سے سرایت کرتی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت سارے قابل لوگ جو ہیں وہ اپنا ان پٹ نہیں دے پاتے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، صابر صاحب کی یا ان کے ہم اثر جتنے بھی جو ہمارے احباب گزرے ہیں، چاہے ان کا نقطۂ نظر کوئی بھی رہا ہو، الحاق پاکستان اور الحاق ہندوستان اور خود مختار کشمیر کی جو بحث ہے، اس میں بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ہماری لڑائی آزادی کی لڑائی ہے اور اس کو کنفیوز کیا گیا۔ اب یہ الحاق والا جو معاملہ ہے یا جو خود مختاری والا معاملہ ہے، یہ دونوں ہی آزادی کے بعد کے معاملے ہیں۔ یعنی پاکستان کوئی خود مختار ملک نہیں ہے، وہ ایک آزاد ملک اپنے آپ کو ضرور کلیم کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی خود مختار ملک نہیں ہے، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو اس وقت کلیم کر سکتا ہو کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے، یعنی اپنی ہر پالیسی میں وہ مکمل طور پر آزاد ہے بنانے میں، اور خصوصاً خارجہ پالیسی میں۔ مہاراجہ کشمیر نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا اور مسلم کانفرنس نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، اور اس کے جواب میں جو آزادی پسند تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم الحاق نہیں کریں گے، خود مختاری ہم رکھیں گے برقرار۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ الحاق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے چل کر تو وہ مرجر میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی آپ کسی ملک میں ضم ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پہ الحاق کریں کسی باڈی کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ، لیکن آگے چل کے یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ آپ اپنا وجود کھو سکتے ہیں، جیسا کہ مہاراجہ کشمیر کے الحاق کا جو نتیجہ ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انہوں نے بھی بڑی اچھی رکھی تھی کہ ہم اندرونی طور پہ خود مختار رہیں گے اور فلاں شعبے جو ہیں وہ ہمارے پاس رہیں گے، اور دفاع اور مواصلات اور 2-3 شعبے جو ہے وہ انڈیا کے پاس رہیں گے، اور یہی مسلم کانفرنس کا بھی نیریٹو ہے۔ جب وہ ڈیٹیل میں نظریہ الحاق پاکستان کو بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی مرج تو نہیں کر رہے، ہم ریاست کا تشخص ہم برقرار رکھیں گے، ہم تو فلاں شعبہ جو ہے اس کی ذمہ داریاں حکومت پاکستان کو دے دیں گے۔ تو یہ ہمارا الحاق پاکستان کا نظریہ ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ آپ کی شناخت کا خاتمہ ہے، اور یہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ جبکہ خود مختار کشمیر والے بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزادی کو قائم رکھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ وہ آزادی جو ہے وہ بیرونی دباؤ سے اور مداخلتوں سے جو ہے وہ پاک ہوتی رہے، اور نتیجتاً ایک خود مختار مملکت جو ہے وہ بن جائے، جو کہ جیسے سوشلسٹوں کا کمیونزم ایک یوٹوپیا ہے، اسی طرح آزادی پسندوں کا خود مختار کشمیر بھی ایک یوٹوپیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک خوبصورت یوٹوپیا ہے، ایک خوبصورت منزل ہے کہ یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے۔ تو میں نے اس دن رائے صاحب نے حوالہ دیا، میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی یہاں پر کہ اپنے آپ کو کنونس تو کر لیں کہ ہم نے چاہنا کیا ہے، کیا ہمیں آزادی چاہیے یا نہیں چاہیے، تو یہ بحثیں آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گی۔ الحاق والی اور خود مختاری والی بحثیں جو ہیں یہ خود ہی ختم ہو جائیں گی جب آپ کنونسڈ ہوں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی آزادی کے مفاہیم جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ اس سے آزادی کا کوئی مطلب ہی نہ نکلتا ہو تو پھر یہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو 75 سالوں میں انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ان سارے چکروں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے، کبھی حق خود ارادیت، کبھی الحاق، کبھی آزادی، کبھی خود مختاری، کبھی فلاں، تو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہو، آپ کا مفہوم کیا ہے، مطلب مختصراً الفاظ میں یا بریفلی ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس حساب سے آپ کی مدد یا وہ کر سکیں۔ رائے صاحب نے بھی وہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بھی بات کی اور دوسری باتیں بھی، وہاں پہ بھی ہمیں ناکامی کا سامنا اسی لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یا تو ہمارا
کیس ہم خود نہیں لڑ رہے، کوئی اور لڑ رہا ہے، اور یا اگر ہم خود بھی جاتے ہیں، آج بھی ایک وفد گیا ہے، صبح میں نے دیکھا جی کہ جنیوا میں انسانی حقوق کا مسئلہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے 10 رکنی وفد یہاں سے روانہ ہو گیا ہے، وہ ہر سال جاتے ہیں، اور آپ ان کی پچھلے 20-25 سالوں کی کارکردگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پاکستانی سفارت خانے کی بیان بازی کو وہاں پڑھنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی، کسی بھی صورت میں نہیں ملے گی۔ جیسے آج بھی پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب کا بیان چھپا ہوا بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اور اس کا تناظر جو ہے وہ G20 کانفرنس ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان اس تنازع سے پیچھے ہٹ چکا ہے، یعنی اس کو تنازع کہنے والے پریکٹیکلی اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ پریکٹیکلی ریاست جموں کشمیر کے اوپر پاکستان کی مدد اور سپورٹ سے ایک باڑ لگائی گئی ہے ایئر لائن کو ختم کر کے، اور پاکستان کا آرمی چیف اور پاکستان کے مقتدر طبقے بارہا ہمیں یہ کہہ چکے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں کہ ہمارا اب انڈیا کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے اس طرح کا، اور ہم ریاست جو اپنے پاس ہے اس کو اپنی طرف رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اسی تناظر میں یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس میں ٹیکسیشن ہے اور جس میں مختلف پاکستان کے قوانین سارے جو ہیں وہ اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے آج کل ایک موومنٹ چل رہی ہے۔ میں مختصراً اس موومنٹ کے بارے میں 2-3 باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا یہاں میرپور میں موومنٹ کے ہیروز کے استقبال میں کوئی کھانا وغیرہ دیا گیا، تو پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی یہ موومنٹ سٹارٹ ہی ابھی ہوئی ہے اور اس میں ایک ہڑتال ہو گئی، اور اب اس کے ہیروز کو جو ہے وہ ہار پہنائے جا رہے ہیں اور استقبال ہو رہا ہے اور کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ کوئی بڑا کارنامہ جو تھا ان میں سے کسی نے نہیں سر انجام دیا ہوا تھا، میں فرینکلی یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے بیان بازی کی ہوگی، خبریں جاری کی ہوں گی یا بیان دیے ہوں گے۔ جو فیلڈ میں لوگ کام کر رہے تھے اور جنہوں نے وہ سٹرائک کی وہ اور لوگ تھے، لیکن چونکہ یہاں پرابلم ہی یہی ہے کہ مطلب ایک دستی ایک گروپ کھڑا کر لیا جاتا ہے اور اس کو آگے کر کے تو اس کو سارے کچھ کا مالک بنا کے پھر اس کو ڈائلاگ اور اس چکر میں الجھا دیا جاتا ہے۔ جو یہ موومنٹ ہے اس کے مطالبے جو ہیں جہاں سے یہ شروع ہوئی اور جس پہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ مظفر آباد میں 31 اگست کو اور یہاں پہ 5 سپٹمبر کو میرپور پونچھ ڈویژن میں رضاکارانہ ہڑتال ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ ویری فرسٹ ڈے جب یہ 3 اگست کو دھرنوں کا آغاز ہوا میرپور ڈویژن میں، تو ہم نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی اس میٹنگ کے بعد کہ 5 سپٹمبر کو رضاکارانہ ہڑتال ہوگی، کسی دروازے کو، کسی روڈ کو، کسی شٹر کو جبراً بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ عوام کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ اس ہڑتال میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ اور جب لوگ اس ہڑتال میں اور اس احتجاج میں شریک ہونا شروع ہوئے تو بے شمار جو ہمارے لیڈران کرام ہیں ان کی مجبوری ہو گئی، وہ دوڑ کے تو پھر آگے آنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہم جو ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کے لیڈر ہیں۔ بہرحال ان کو کسی نے نہیں روکا، جس طرح ہم نے کہا کہ رضاکارانہ طور پہ ہڑتال تھی ویسے ہی رضاکارانہ طور پہ جو بھی آنا چاہے وہ آئے اور وہ بات کرے۔ لیکن اب اس کے جو مطالبات ہیں وہ 4 مین مطالبات ہیں۔ ایک مفت بجلی ہے، دوسرا آٹے اور اشیاء خرد و نوش پر سبسڈی ہے، تیسرا جو ہے وہ مراعات کا اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ ہے، اور چوتھا نیشنل گریڈ کا قیام ہے۔ تو جس فنکشن کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میرپور کے لیے جو کچھ مل رہا ہے وہ تو لو نا فی الحال، وہ لے لو، تو باقی یہ معاملہ تو چلتا رہے گا، اور بات چیت میں کیا حرج ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اور یہ صرف میرپور کی بات نہیں ہے، یہ کافی جگہوں پہ اس طرح کی بات ہے کہ ایک کامیاب احتجاج کے بعد اور لوگوں کا اعتماد ون کرنے کے بعد اب کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ڈائلاگ میں جائیں اور بات چیت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے اور اپنے مخبروں کے ذریعے اس تحریک کو ناکام بنوائیں گے اور وہ ان لوگوں کو ڈال کے بیچ میں تو لوگوں کو ڈسپرس کریں گے،
یہ میں بالکل آپ کو بتاؤں، اور آپ یاد رکھیے گا، میں آپ اس بات پہ دوبارہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کھڑ پینچ کی تحریک نہیں ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کی ہم سب سمیت یہ تحریک نہیں ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں موت کا مسئلہ ہے، یہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے 60s سے یہ نعرے لگانا شروع کیے کہ بھائی ڈیم ہمارا ہے اور وسائل ہمارے ہیں اور ہمارا اس پہ مفت بجلی کا، میں دیکھ رہا تھا آج 1984-85 کے بینر لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں مفت بجلی کے حوالے سے کہ بھائی یہ ہمارا حق ہے، اور یہ آج ایک ایسا سٹیج آ گیا ہے کہ ہم یہ حق لینے کے قریب ہیں۔ تو اب بھی اپنی بزدلی اور اپنی کم ہمتی اور جو عادت بن گئی ہے کمپرومائزز کی، اس کو اگر ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوگا، اور کبھی بھی لوگ نہ آزادی کی تحریک پہ اعتبار کریں گے، نہ ہماری باتوں پہ اعتبار کریں گے، اور نہ کسی تحریک کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے تجربے کی، آپ کا بھی تجربہ ہے، 5 سپٹمبر کو جو کوٹلی میں جو صورتحال تھی، شاید اس سے پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا، اور مجھے تو بعد میں بھی نہیں لگتا کہ ایسا کوئی صورتحال ہو کہ جب کوئی گھر، کوئی علاقہ، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے لوگ نہ نکلے ہوئے ہوں، اور وہ ان گنت لوگ تھے، آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنے زیادہ لوگ تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ اس تحریک پہ اعتبار کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ہم اپنے جو بنیادی مطالبات ہیں 4، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کوئی بار آگے کھڑی ہو جائے، چاہے کوئی انجمن کھڑی ہو جائے، چاہے کوئی بھی کھڑا ہو جائے، ہم کسی صورت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور ایسی کوئی بھی سودے بازی، کوئی بھی ڈائلاگ جو عوام کی تحریک کے سے ہٹ کے علیحدگی میں خفیہ چھپ کر کیا جائے گا، وہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے۔ یہ 4 مطالبات کے ساتھ کھڑا رہنا جو ہے، یہ اس قوم کے ساتھ اور اس آزادی کی تحریک کے ساتھ بلا شبہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وسائل پہ اور حقوق پہ جو آپ کا اختیار ہے، جو حق ملکیت، حق حکمیت ہے آپ کا، اسی کا نام آزادی ہے، اور یہی آزادی کی تحریک کو سٹرینتھن کرے گا۔ آج میں ایک چھوٹا سا آزادی پسند کارکن ہوں، لیکن میں روز کہیں نہ کہیں گیا ہوا ہوتا ہوں، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ ہمارا جو ہے وہ اتنا احترام کرتے ہیں، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں سیاسی کارکنوں کی نہیں بات کر رہا، احترام کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ ہمارے حق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس حق کو جو ہے وہ حق آزادی کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس تحریک کی پشت پہ میں آپ سارے جو کارکنان ہیں، آپ بہت زیادہ ہیں، آپ کم نہیں ہیں، یہ 2-3 بندوں نے یہ کام شروع کیا ہے بیسیکلی، اور اب یہ اتنا بڑا سارا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ اس میسج کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک کہ یہ جو بلنگ والا معاملہ ہے، یہ ہر صورت میں ہم نے روکنا ہے، اور اگر مفت بجلی لوگوں کو چاہیے تو اس کے لیے لوگوں کو ایکشن لینا پڑے گا، اور وہ ایکشن یہ ہے کہ آپ بل نہ دیں۔ آپ کیوں بل دیں گے؟ آپ بل نہ دیں تو آپ مفت بجلی استعمال کریں، اس سے آسان فارمولہ ہی کوئی نہیں ہے، اور کوئی آپ کو زبردستی جو ہے وہ آپ سے بل نہیں لے سکتا ہے۔ یہ اس تحریک کی مضبوطی ہے، اور یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو کوئی بھی بلیک میلر جو ہے وہ استعمال نہیں کر پائے گا، چاہے وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہے یا کسی سہولت کاری کے لیے استعمال کرنا چاہے۔ تو اس پہ کنونس کریں لوگوں کو، تھرو سوشل میڈیا، تھرو ایکٹیویٹیز، تھرو فزیکل انٹریکشن، یا جس طرح بھی آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بتائیں کہ بل نہیں جمع کرانے ہیں، یہ سب سے بڑا ہمارے پاس مؤثر ہتھیار ہے۔ اور پھر عوامی ایکشن کمیٹیز کی جو بھی مہم یا جو بھی ایک شیڈیول آتا ہے آگے، اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ 2-3 دن میں یہ شیڈیول آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ آزاد کشمیر بار کی بار کونسلز پچھلی طرح بھی، اور انجمن تاجران جو ہیں یہ بھی اس شیڈیول کے ساتھ جو ہے اس عوامی تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں اس تحریک کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی میراث کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی آنے والے نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ آج تعزیتی ریفرنس ہے محمد صاحب انصاری صاحب کے لیے، تو سب سے پہلے ان کے درجات کے بلند کرنے کے لیے دعا ہے، اور آپ کی فیملی سے اظہار تعزیت بھی ہے، اور اس بات کے لیے بھی شکرانہ بھی ہے
خوشی بھی ہے کہ ہم اپنے تاریخی شخصیات کو یاد کرتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے یاد رکھتے ہیں، اور تحریک آزادی کشمیر کو بھی اس طرح سے زندہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی ایک مقرر یہ فرما رہے تھے کہ میری غلام ریاست کے غلام ساتھیوں، دکھ دینے والے الفاظ ہیں، لیکن میں اس میں صرف وضاحت اتنا کروں گی کہ ہم ذہنی طور پر آزاد ہیں، ہم اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آزاد ہیں، ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں، ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اندر سے غلامی کے احساس کو ختم کریں گے تو آزادی حاصل کر سکیں گے۔ یہ ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ وہ محسوس کریں، نہ کہ اس چیز کو اپنے اندر آپ اتار لیں کہ جی ہم یہ ہیں۔ مطلب بیماری کو جتنا محسوس کریں گے اتنے زیادہ بیمار ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے غلامی کے احساس سے اپنے آپ کو آزاد کروائیے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں۔ بہرحال آج کا دن جو ہے وہ تجدید عہد کا دن ہے۔ محمد صابر انصاری صاحب کے نظریات کو زندہ کرنے کا دن ہے، اور اس لحاظ سے وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جنہوں نے کام کو عشق سمجھ کر کیا، اپنے نظریات کے ساتھ اتنے کمیٹڈ تھے کہ ذرا بھر بھی اپنے نظریات سے، کسی مشکل سے، کسی پریشانی سے، کسی پریشر سے، کسی تنگ دستی سے وہ اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھنا اور آنے والی نسل میں اپنے نظریے کو منتقل کرنا سب سے مشکل بات ہے، کہ دوسرے کو وہ نظریہ سمجھا سکنا جو ہم چاہتے ہیں، دوسرے کو وہ بات سمجھا سکنا جو ہم سنانا چاہتے ہیں۔ تو آج کی جو بات کر رہے تھے وہ ایک مقرر نے یہ بھی کہا کہ اب شاید ہمارے درمیان میں آزادی کو حاصل کرنے کا وہ جذبہ نہیں رہا جو کہ ہمارے بزرگوں میں تھا۔ یہ جو ہمارے ہیروز آزادی کے گزر چکے ہیں، مقبول بٹ صاحب ہیں، یاسین صاحب ہیں، اور جو خالق انصاری صاحب جیسے ہیں، یا اس سے بے شمار تاریخ بھری ہوئی ہے، بے شمار ہمارے جو آزادی کے لیے کوشش کرنے والے تھے۔ میں یہاں پر بیرسٹر قربان صاحب کا بھی ذکر کروں گی، اپنے شوہر نامدار عبدالباری صاحب کا بھی ذکر کروں گی، کہ یہ شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور انہوں نے اپنے نظریے کے لیے انتھک محنت کی، انتھک کوشش کی، اور اپنی اولادوں میں بھی اپنے نظریے کو شفٹ کیا۔ میں سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی صابر انصاری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے جہاں ہماری گرومنگ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، وہیں ریاست جموں کشمیر کی عوام کا درد دل میں رکھتے ہوئے ان کو اس چنگل سے نکالنے کے لیے ایک نظریے پر کاربند رہے، اور وہ نظریہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کا نظریہ تھا۔ اور آج میں اس اسٹیج کی وساطت سے یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے معزز مہمان ہیں یا آڈینس میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے صابر انصاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ صابر انصاری ایک تاریخ، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جس نظریے سے کیا اسٹوڈنٹ لائف میں، وہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی۔
اس کے بعد وہ اپنے چچا کے ساتھ رہے عبدالخالق انصاری، ان کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے محاذر شماری میں، اور جیسے یہاں بیان کیا جا سکا ہے کہ قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرتے رہے اور دیار غیر میں بھی وقت گزارا۔ لیکن ایک چیز جو آپ بھی یہاں اس وقت محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ ایک بیج بو کے چلے گئے، اور وہ بیج کیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں، تم غلام ہو، غلام تھے نہیں، اور تم نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی۔ پاشا صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ہمایوں پاشا صاحب، ان پہ بڑا تشدد ہوتا رہا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، دیار غیر میں بھی انہوں نے وقت گزارا، وہاں بھی وطن سے محبت ان کے قلم سے نظر آتی رہی، اور یہ وہاں بھی لکھتے رہے۔ میں اصل میں یہ چونکہ ریفرنس ہے اور یہاں اس طرح تقریر نہیں کی جا سکتی، اس کا تقاضا ہے، لیکن چند باتیں میں اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور نوجوانوں کو ایک چیز کی طرف میں مائل کرنا چاہوں گا کہ آپ جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اس خطے کو یہاں کے لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں، لیکن اس پار کے جو لوگ بسنے والے ہیں، ہم ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر۔ کیا آپ نے یہ کبھی سوچا کہ جو پار کے لوگ ہیں وہ ہمیں کس نام سے بلاتے ہیں؟ پاکستانی مقبوضہ کشمیر۔ انہوں نے تو کبھی آزاد کشمیر نہیں کہا، وہ تو یہی کہتے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں یہ ہوا۔ ہم ان کو بھارتی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، لہٰذا طے یہ ہوا کہ اس طرف کے لوگ یا اس پار رہنے والے لوگ یہ سارے غلام ہیں، اور دو طاقتوں کے غلام ہیں۔ ہم نے بڑی چاہت کی پاکستان کے ساتھ، ہم نے جو زعما تھے، جو لیڈر تھے مسلم کانفرنس کے، ہم نے ان سے بھی بات کی۔ ہم نے کہا کہ آپ ہلاک چاہتے ہو ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ، تو الحاق تو ہوتا ہے دو آزاد اور خود مختار مملکتوں کے درمیان کسی معاہدے کو الحاق کہا جاتا ہے۔ اس کو پہلے آزاد کروا لو، ہم تو پہلی سیڑھی پر ہیں، آپ اگلی سیڑھی پہ چلے گئے ہو، اس کو پہلے آزاد کرا لو، اس کے بعد الحاق کے لیے کوئی کرتا ہے کوشش تو آپ اس کو شامل کر لو۔ لیکن یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ میں آل پارٹیز کانفرنس میں تھا تو وہاں مجھ پہ یہ الزام لگ گیا کہ انصاری صاحب اپنے نظریے کا پرچار کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ہم حق کے خود ارادیت چاہتے ہیں، ہم آزادی نہیں چاہتے۔ تو وہاں مجھے ڈکشنری دکھانی پڑی کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو حق کے خود ارادیت کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ یہاں پچھلے دنوں جلسے ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ کوئی بات نہیں ہے، کشمیری نہ پاکستان چاہتے ہیں نہ خود مختار چاہتے ہیں، ہم حق خود ارادیت چاہتے ہیں۔ اب پھر عوام کو کیا سمجھ آئے گی اس بات کی؟ وہی بات رہی کہ جیسے مجاہد اول لام بندی کرتے ہوئے آتے تھے، وہ مظفر آباد سے چلا کرتے تھے، کہا کرتے تھے حق خود ارادیت بمراد الحاق پاکستان۔ اب وہ انہوں نے اپنی ایک ڈکشنری بنا لی تھی، اور ہم کشمیر کے لوگ جو خود مختار کشمیر کی بات کرنے والے ہیں، جن پہ تشدد کیا جاتا تھا اور جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، وہ ضد تھی۔ خود کشمیر بنے گا پاکستان کی ایک نعرہ لکھا جاتا تھا، کشمیر بنے گا خود مختار۔ ہم لکھا کرتے تھے نعرہ، ہمارے اکابرین نعرہ لکھا کرتے تھے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہمایوں پاشا صاحب بھی، یہاں ریاض انقلابی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے
کہ وہ انتظامیہ کو ساتھ لگا کے نا تو جہاں جہاں خود مختار کشمیر لکھا ہوا ہوتا تھا تو وہ اس کو مٹا کے چلے جایا کرتے تھے۔ ہم نے اس کا حل نکال لیا، ہم نے کہا اب ہم خود مختار کشمیر نہیں لکھیں گے، کیونکہ بیج مکمل طور پر ہم بو چکے تھے، ہمیں خود مختار کشمیر لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم جہاں لکھا ہوتا تھا نا کشمیر بنے گا پاکستان، ہم اس کے نیچے صرف اتنا لکھا کرتے تھے، نعرہ مارو نوکری پکی یکی 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 یکی۔ انہوں نے یہ بھی لکھنا چھوڑ دیا۔ اب بھی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا، خود مختار والے لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں۔ یہ عوامی اجتماع ہے، سیاسی اجتماع نہیں۔ پھر وہی غلط العام بات، وہی غلط العام، عوامی اجتماع اور سیاسی اجتماع۔ وہ میری بڑی باجی ہے آپ کے سامنے، وہ ٹیچر تھی، وہ بات کر کے چلی گئی ہیں، وہ بھی مسکرانے لگی ہیں کہ یہ بندہ یہاں کھڑا ہوا کیا بات کر رہا ہے۔ تو جنہوں نے ہزاروں کے مجمع میں یہ کہا کہ یہ عوامی اجتماع ہے، سیاسی اجتماع نہیں، بات سیدھی سی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اکثر ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ ہر شخص مجاور قبروں کا، کوئی جوتی چور نمازی ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی دہر کا بنتا غازی ہے، کوئی نون یہاں کوئی وٹو ہے، کوئی روس کا لنگڑا ٹٹو ہے۔ یہ ایرے غیرے جتنے ہیں یہ سارے شہر کے فتنے ہیں۔ اس شہر کے جتنے لیڈر ہیں وہ شیر کی کھال میں گیدڑ ہیں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ تو یہی تو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہی ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ غلط بات کرو اور اس کو پھیلاتے رہو۔ آج ہم سے جب یہ پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ دیواروں پہ کیوں نہیں لکھتے ہو، ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کے سینوں میں لکھ دیا کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ۔ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ خود مختار کشمیر کے لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو شہرک کی بات کرتے ہیں، جو اٹو ٹنگ کی بات کرتے ہیں، وہ کیوں اکٹھے نہیں ہیں؟ ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن منزل ایک ہے۔ ہم ریاست جموں کشمیر کو کسی صورت میں تقسیم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانا چھوڑ دو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ریاست جموں کشمیر کی تقسیم نہیں چاہتے۔ اگر پاکستان کو پسند ہو تو ریاست جموں کشمیر کو پورا کا پورا ہندوستان میں شامل کر دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو کیا یہ پاکستان یہ گوارا کرے گا کہ پوری ریاست ہندوستان میں چلی جائے؟ قطعاً نہیں گوارا کرے گا۔ اگر ہندوستان کو پسند ہو تو پوری کی پوری ریاست پاکستان کے پلڑے میں ڈال دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کیا ہندوستان پسند کرے گا کہ وہ پوری ریاست پاکستان لے کے چلی جائے؟ نہیں پسند کرے گا نا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں اپنی فوجیں نکال دیں، دونوں فوجیں نکال دیں اور ہمیں آزاد اور خود مختار کر دیں۔ یہی اس مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو بتا کے جلاؤں کہ یہ غلط و عام جو آپ کو بتایا جاتا ہے، ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے کہ 7 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہ آگے نہیں آتی ہے۔ یہ نہیں آپ کو بتایا جاتا کہ وہ آگے کیوں نہیں آتی ہے۔ 5 لاکھ فوج اور بھی بیٹھی ہوئی ہے جو پاکستان کی ہے، وہ اس لیے نہیں آتی ہے۔ اور یہ 12 لاکھ فوج بیٹھی ہے بھائیوں میرے اس کشمیر کے اندر۔ میں کہتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کی قوتیں جو گن پوائنٹ پر ہمیں رکھا ہوا ہے، یہاں ہمیں گولی جو ہے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ تم بات کرو، اور ہمارے یہ چلے جاتے ہیں۔ ہم چلیں کہہ دیتے ہیں، مفاد پرست کہہ دیتے ہیں، ان کی تو چلے میرے نزدیک تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن وہ مجبور لوگ ہیں۔ یہ کن پٹی سے تم بندوق اٹھاؤ، یہی جو انوار الحق بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سب سے پہلے لگائے گا۔ اور وہ جو ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا مظفر آبادیہ،
وہ ایک دم اسی وقت کہے گا، وہ اپنے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، میری نانی انتظار کر رہی ہے، ادھر دادی انتظار کر رہی ہے، ان کو اپنا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی نانی بھی اقتدار ہے، ان کی دادی بھی اقتدار ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، انہوں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں، آپ ان کے نمبر دیکھ لیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر میرپور کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، میں نے آپ سے ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے وہ نعرہ لگانا چھوڑ دیا تھا خود مختار کشمیر کا، اس کا ہم نے ایک حل نکالا، ہم نے کہا کہ قوم کو گٹھا کرنا ہے، اس قوم کو ایسے گٹھا کیا جائے کہ ہم نے کہا ڈیم ہمارا، قبضہ تمہارا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ تو نامنظور ہے۔ وسائل ہمارے، قبضہ تمہارا، کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری مطلب ہے اس کا، یہی مطلب ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا، اب ہم یہ نعرہ تو لگا ہی نہیں رہے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار، اب تو پوری ریاست کا ایک ایک بچہ لگا رہا نعرہ کہ وسائل ہمارے، قبضہ تمہارا، اور یہی ہے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کا نظریہ۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی، جناب اسٹیٹ سیکرٹری، السلام علیکم۔ آج ہم جس شخصیت کی یہ برسی منا رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ قبر میں ان کے درجات بلند کریں۔ صابر انصاری صاحب سے ہمارا بڑا پرانا تعلق رہا، 30-40 سال کے عرصے پہ۔ ہم نے ہمیشہ ان کو ایک شریف النفس انسان اور اپنے نظریے سے آخری سانس تک وابستہ رہنے والا انسان پایا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب 1985 میں انگلینڈ میں گیا تو اس وقت صابر صاحب برٹش امیگرینٹس ایڈوائزری میرپور میں کام کرتے تھے، اور میں جب اسلام آباد برٹش ایمبیسی میں انٹرویو کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے بہت ساری جو ہیں وہ معلومات دیں۔ وہ ایک بڑے مخلص دوست تھے ہمارے۔ میں ان کی وفات پہ میرپور کی جیل میں تھا، مجھے انتہائی دکھ ہوا، میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ صابر صاحب کے بیٹے جناب سعد انصاری صاحب اپنے باپ کی طرح، اسی طرح اب ان کے جو نظریے سے وابستہ ہیں۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ مفادات کا، اقتدار کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہم جب اس کو اس کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مفاداتی لوگ ہوتے ہیں وہ اقتدار کے لیے کوئی اٹوٹ انگ کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی شارک کا نعرہ لگا رہا ہے، وہ صرف ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے آزاد کشمیر کے لیڈر اگر اس کشمیر کی طرف ہوتے تو یہ کبھی کشمیر کو پاکستان کی منزل نہ سمجھتے، یہ کہتے دلی ہماری منزل ہے، اسلام آباد ہماری منزل نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ اس طرف جو اٹوٹ انگ کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ اگر اس طرف ہوتے تو وہ ان کی منزل کبھی بھی دلی نہ ہوتی، اسلام آباد ہوتی، کیونکہ ان کے مفادات اس اقتدار کے محتاج ہیں۔ تو بندہ وہ ہوتا ہے اپنے نظریے سے مخلص جو بغیر اپنے کسی ذاتی مفادات کے یا بغیر کسی اقتدار کے وہ اس سے وابستہ رہے۔ صابر صاحب جس نظریے سے وابستہ تھے، کشمیر بنے گا خود مختار، یہ ہمارا پہلا حق، پہلا آپشن تو یہی ہے۔ باقی دو آپشن بعد ہم وہ بھی اس کو جو ہے وہ جمہوری انداز میں قبول کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر کسی کی رائے ہے تو اس کو اس کا حق ہے، لیکن جو حقیقی کشمیریوں کا مطالبہ ہے یا جو ہمارا آپشن بنتا ہے وہ خود مختاری ہے۔ یہ جو ہمارے جو کیا کہتے ہیں اٹوٹ انگ والا اور شارک والا، یہ ناممکن ترین حل ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ممکن ترین حل یہی ہے کہ ہماری جو 1947 میں متحدہ ریاست جموں کشمیر تھی، اس کو ایک خود مختار ریاست بنا دیا جائے۔